امام سجاد علیہ السلام کی وہ اولاد جہاں پر پاکستان اور انڈیا کے لاکھوں ہزاروں زائرین زیارت کے لیے جب آتے ہیں نجف اشرف، تو ان کو یہ زیارت نہیں کرائی جاتی۔ یہ امام سجاد علیہ السلام کے شہزادے ہیں۔ ان کا روضہ بالکل خستہ حالت میں ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو بناؤں۔ مولا سجاد اتنا عطا کرے مجھے اور اس مومنین کو کہ ہم اس روزے کو بنا سکیں۔ اس سے پہلے بھی روزے کافی میں بنا چکا ہوں، اور میں مولا سجاد سے ہی دعا کروں گا کہ مولا اتنا عطا کرے، کسی سے لینے کی ضرورت نہیں، خود ہی کوئی ایسے بندے مقرر مولا بھیجے تاکہ مولا سجاد کے ان شہزادوں کا جو روزہ ہے وہ آباد کر سکے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کرتے ہیں نجف اشرف میں یہاں پر ہزاروں لاکھوں زائرین آتے ہیں، اور جو کاروان کے سالار ہوتے ہیں وہ زائرین کو ادھر نہیں لے کر آتے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کون جائے، اور پھر ایک روٹ بن جائے گا، اور پھر ایک یہ کہ ولولہ ہو جائے گا لوگوں کے درمیان میں۔ بس جو ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ مولا کی زیارت کرنی ہے، اور کوفہ کی زیارت، کربلا اور سامرا کاظمین کر کے ٹور پورا کر کے ان کو واپس، جبکہ زائرین زیارت کے لیے آتے ہیں۔ اچھا، وہ زیارت نہیں کروا رہے تو آپ گھر بیٹھ کے مولا سجاد کے شہزادے کو سلام تو کر سکتے ہیں نا۔ ہاں جی، جس نے پہلی مرتبہ یہ زیارت کی ہے مولا سجاد کا یہ شہزادہ ہے۔ نجف اشرف مولا علی علیہ السلام کے روضے سے تقریباً 20 منٹ گاڑی کا فاصلہ ہے۔ الحیرہ یہاں پہ گاؤں ہے، سنین، اور وہاں پر یہ جو ہے روضہ مبارک ہے۔ یہ مولا سجاد علیہ السلام کا شہزادہ ہے، اس کا میں شجرہ پڑھ رہا ہوں اور آپ انشاءاللہ متنبع کر رہا ہوں آپ کو۔ یہ ہمارے ساتھ یہاں پہ خادم ہے۔ السلام علیکم۔ وعليكم السلام. شلونك ابو علي؟ الله يسلمك. زين ان شاء الله. الله يحفظك. راح يجي زوار هنا باكستانيين هنا؟ والله ماكو لحد الان، ماكو لا باكستانيين لا زوار تجوا السيد ماكو يعني. وهو هذا مركز الشريف السيد ابراهيم. وانا جبت جماعه فقط بعد غيره ماكو. ماكو لحد الان ماكو. ها وصار فتره ما حد يجي. ہاں، یہ بھی خادم ہے، ان کا نام ابو علی ہے، اور بچپن سے یہاں پہ ان کے آبا و اجداد اس روضے کی خدمت کرتے رہے۔ مولا سجاد کا یہ شہزادہ ہے جناب ابراہیم ان کا نام ہے، اور یہ ان سے میں نے پوچھا کہ پاکستان اور انڈیا کے کوئی زائرین آتے ہیں، تو یہ کہتا ہے کہ جب سے آپ گئے ہیں، جب آپ آتے ہیں تو چند زائرین کو لے کر آتے ہیں، ان کو پتہ ہے، اور کہتے ہیں باقی انڈیا اور پاکستان سے کوئی زائر بھی یہاں پر نہیں آتا اور ان کو زیارت نہیں کرائی جاتی۔ آپ کے سامنے ہیں، تو چند مرتبہ میں ہی یہاں پہ چادر بھی چڑھا کے گیا ہوں، سلام بھی کر کے ہوں، ابھی بھی چادریں لے کر آیا ہوں، اور یہاں پہ مولا سجاد کی جو ہیں شہزادیاں، ان کا روضہ میں نے بنوایا ہے۔ وہ بالکل خستہ حالت میں تھا نا، اولاد زین العابدین یا اولاد امام سجاد آپ لکھیں گے شاکر النجفی تو آپ کے یوٹیوب پہ آ جائے گا۔ تو یہ میرے مولا نے ذمہ لگایا، میں چاہتا ہوں اس روضے کو جو خستہ حالت میں مولا سجاد کی شہزادے ان کا روضہ جو ہے تعمیر کرواؤں۔ مولا آپ کو اور ہمیں اتنا عطا کرے کہ اس روضے کو ہم جو ہے نا ویران نہ کریں، بلکہ اس کی تعمیر کرا سکیں۔ یہ کون ہے، ان کا نام کیا ہے، پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ سلام لکھا ہوا ہے، زیارت سید ابراہیم ابن یحییٰ ابن زید ابن علی ابن حسین، یہاں پہ زیارت نامہ لکھا ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کون؟ جو جناب یحییٰ کا بیٹا ہے۔ جناب یحییٰ کون؟ جناب زید کا بیٹا۔ جناب زید امام سجاد کا بیٹا۔ امام سجاد مولا حسین کا بیٹا۔ سادات میں یہ رہا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو بھی لوگ یبن رسول اللہ کہتے تھے، رسول اللہ کے بیٹے۔ میں آج آپ کو اصل قبر کی زیارت بھی کراتا ہوں، وہ اس لیے کہ آپ کا شجرہ نسب رسول خدا سے ملتا تھا، تو آپ کو لوگ یبن فاطمہ زہرا اور یبن رسول اللہ یہ کہا کرتے تھے۔ تو یہ میں نے ذریع اوپن کروائی، اصل قبر کی آپ زیارت بھی کریں۔ اللہم صلی علی محمد۔ جناب ابراہیم لاکھوں درود و سلام۔ تمام مومنین و مومنات جو دیکھ رہے ہیں، مولا کے شہزادے آپ پر لاکھوں ہمارے سلام، ان سب کے سلام قبول رما۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ یہ اس روز طرح کے کرامات کے یہاں پہ گاؤں میں جیسے کوئی مریض ہو جاتا ہے تو وہ ڈاکٹروں کے پاس نہیں، اس شہزادے کے پاس ان کو لے کر آتے ہیں، اور کافی جمعے کے دن یہاں پہ عراق کے زائرین آتے ہیں سلام کرنے کے لیے، زیارت کا منت ادا کرنے کے لیے۔ تو یہ شہزادے یہاں پر 3 شہزادے ان کی قبریں ہیں، جناب ابراہیم، احمد اور جاسم، ان کے روضے یہاں پر موجود ہیں، بالکل خستہ حالت میں، اور صحن کی حالت بھی بالکل خستہ ہے۔ یہ حجرہ آپ دیکھ
سکتے ہیں جہاں پہ ان کا روضہ مبارک ہے۔ یقیناً زندگی میں پہلی مرتبہ آپ نے زیارت کی ہوگی۔ یہ میرے مولا سجاد علیہ السلام کا شہزادہ ہے۔ میں چاہتا ہوں اس پوری بلڈنگ کو نیو تعمیر کرا۔ آپ میں سے کوئی منت مراد مانگ لے کہ مولا ہمیں فلاں حاجت پوری کرے، تو اس کے روضے کو ہم انشاءاللہ مکمل کرائیں گے۔ تو انشاءاللہ ضرور وہ مولا سجاد ان کو اتنا عطا کرے گا۔ یہ تو توفیق کی بات ہے کہ مولا جسے اذن دے، مگر جو بھی ہو میں اس کو انشاءاللہ بہت جلد اس کی کنسٹرکشن میں ہاتھ ڈالوں گا اور روضے کی جو ہے کام کرانے کا کام شروع کروں گا، کیونکہ اس سے پہلے جو شہزادیاں ہیں ان کا کام میں کرا چکا ہوں، تو وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں میں نے کیا یہاں پہ روضہ بنایا شہزادیوں کا۔ جو ویڈیو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اس کو ضرور شیئر کریں۔ یہ مولا سجاد علیہ السلام کے شہزادے اور یہ دوسرا جناب امام سجاد کا پوتا جناب جاسم کا روضہ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ روزے اس حالت میں ہے نہ ہونے، کیونکہ ابھی 2024 چل رہا ہے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، مگر سادات پہ غربت ابھی بھی باقی ہے۔ اور اس عالم میں اب یہ سوال ہوتا ہے کہ عراق کے لوگ نہیں کر رہے ہیں، اتباط نہیں کر رہے ہیں، جو نہیں کر رہے ہیں ان پہ سوال نہیں ہے ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ ہم اس کو تعمیر کیوں نہیں کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہو جائے گا، مولا حسین کرے گا۔ ہمارے محل بھی بہت بڑے، گھر بھی بڑے، مگر ان کے روزے چھوٹے چھوٹے، اور یہ ناانصافی ہے۔ ہاں جی، یقیناً یہ جو 3 شہزادے یہاں پر موجود ہیں، ابراہیم، جاسم اور احمد، یہ یہاں کے لوگ بتاتے ہیں کہ ان کی جو شہادت واقع ہوئی ہے، جو یہ متوکل کا زمانہ ہے جو سادات کا دشمن رہا کرتا تھا، اور یہ ان کے ساتھ 2 بہنیں اور 3 بھائی یہاں پہ شہید ہوئے۔ تو اس زمانے میں سادات کا خون کا وہ پیاسا ہوتا تھا، سر کاٹ کے ان کے سامنے رکھتے تھے، پھر وہ کھانا کھاتا تھا۔ یہ ان کا زمانہ تھا، مگر اس زمانے سے لے کے ابھی تک ان کے اوپر غربت یہ طاری ہے کہ ان سادات پر بندہ دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے کہ اس زمانے میں بھی ایسے ان کے روزے کیوں ہیں۔ جی ویڈیو کلیئر آ رہی ہے؟ تھوڑا مجھے بتا دیں۔ جی ناظرین کرام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ویڈیو کلیئر آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام۔ ہاں نیٹ ورک ایشو کیونکہ گاؤں میں ہے یہ، تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہاں جی مولا بس یہ آپ مومنین دعا کریں کہ میں اس روزے کو مکمل تعمیر کر کے بناؤں اور آپ کو یہ اس کی خوشخبری دوں بہت جلد کہ یہ روزہ، پچھلی مرتبہ بھی شہزادیوں کا جب روزہ میں نے گرایا تو 2-3 مومن ایسے آ گئے، ایک تو بہن آئی تھی، انہوں نے کہا میرا نام نہیں لینا مگر یہ روزہ بننا چاہیے۔ تو اللہ جانے وہ چند ہی جو ہے ایک چند ماہ میں وہ میں نے روزہ تعمیر کروایا۔ یہ جناب جاسم ہے، آپ پر لاکھوں درود و سلام، اے مولا سجاد کے شہزادے، آپ کے دادا کا پرسہ جناب زید کا پرسہ، جناب یحییٰ کا پرسہ، جناب زید امام زین العابدین زیدی سادات، جسے عرب کی سرزمین پہ المیالی کہتے ہیں اس کو۔ زیدی سادات جو ہیں بہت شرف والے سادات ہوتے ہیں، کرامات والے سادات ہوتے ہیں، اور بہت ہی جو ہے ان کا درجات ہے، درجے ہیں، اور یہاں پہ عرب کی سرزمین پہ المیالی ان کو سادات کہا جاتا ہے، جو بالکل شریف خاندان اور ہیبت ان کے اندر ہوتی ہے، ان کے بزرگوں کے اندر، وہ یہاں پر بھی مشہور ہیں، معروف ہیں۔ اور اس کے علاوہ پھر میں آپ کو بتا چلوں کہ جناب امام زین العابدین کا جو بیٹا ہے جناب زید، ان کی اولاد سے زیدی سادات کا نسب چلا ہے، اور اس کے بعد جناب زید کا بیٹا جناب یحییٰ تھا۔ جناب زید اپنے بابا کو جب انہوں نے خون کے آنسوں روتے ہوئے دیکھا، اور جب بھی مولا سجاد سے مولا زید کی جب بھی آپ اپنے بابا کے سامنے آتے اور اپنے بابا کو خون کے آنسوں اور روتے ہوئے دیکھا جناب زید نے، تو مولا سجاد سے یہ پوچھتے تھے بابا یہ آنکھوں میں جو خون کا، اس آنکھوں میں یہ جو خون آپ گریہ فرما رہے ہیں اس کا سبب کیا ہے؟ تو آپ ایک مرتبہ بار بار جناب زید کے سامنے کہتے ہیں آپ کے دادا حسین، میرے بابا حسین، ہے کربلا، ہے شام، کبھی شام کو، کبھی کربلا کو، کبھی کوفہ کو یاد کر کے مولا سجاد گریہ فرماتے۔ جناب زید ہیبت طاری ہوتی کہ اس کا باپ، یعنی ایک بیٹے کا باپ خون کے آنسو روئے، کیا بیٹے کو برداشت ہوگا؟ جب آپ جوان ہوئے تو انہوں نے یہ انتقام لینے کے لیے کہ جنہوں نے میرے بابا کو خون کے آنسو رلائے اور میرے دادا حسین کو کربلا میں شہید کیا، کہ میں ان سے انتقام لوں گا۔ پھر کوفہ میں لوگوں نے ان سے وفا نہیں کی،
پھر حجاج ابن خدا کی لعنت ہو، حجاج ابن یوسف تھا، میرے خیال سے حجاج ابن یوسف، انہوں نے شہید کروایا جناب زید کا سر کاٹ کے آپ کا شام اور مدینے میں، اور آپ کے جسم کو کوفہ میں لٹکایا گیا اور آپ کا روضہ حلہ شہر میں۔ پھر ان کے بیٹے کو جب پتہ چلا جناب یحییٰ، انہوں نے بھی پھر اس طرح انتقام لینے کے لیے سر بلند کیا، ان کو بھی شہید کیا گیا، جن کا روضہ جورجان افغانستان میں ہے۔ یہ جناب یحییٰ کے شہزادے ہیں، جناب ابراہیم، جناب جاسم اور احمد۔ یہ تاریخ آپ علماء سے بھی پوچھ سکتے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں عربی سرزمین پہ، اور جن کو پتہ نہیں ہوگا وہ کہیں گے روزہ نہیں ہے، جو علمی لوگ ہوں گے وہ کہیں گے میں دیکھتا ہوں، پڑھتا ہوں، سوچتا ہوں، پھر آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ان کے سادات کا شجرہ کیا ہے۔ دیکھیں وہ سادات جو جن کے پاس شجرہ ہے، ان کے پاس ان کے نام بھی ہوں گے، جناب ابراہیم کے بھی اور احمد اور جاسم کے بھی، اور یہ شہزادیاں ہیں جن کا میں نے روضہ بنوایا تھا۔ یہ بی بی رقیہ اور سمیہ، یہ پہلے بالکل اس روزے سے بھی ان کی خستہ حالت تھی پرانی، اب میری ویڈیو دیکھیں تو یہ پورا روزہ میں نے بنوایا ہے تو آپ کے سامنے، اور جن مومنین نے اس میں حصہ دیا اور میرا ساتھ دیا وہ روزہ الحمدللہ بن چکا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور ماشاءاللہ جی یہ پورا کام اس پہ کروایا تھا، اور چھت کا کام تھوڑا رہتا ہے، اس کو مکمل کرائیں۔ اور کچھ عرصہ پہلے ہمارے ساتھ کراچی سے آئے ہوئے شیراز بھائی وہ یہاں پر تھے، ان سے مل کے ہم نے چادر چڑھائی تھی۔ یہ امام سجاد کی وہ شہزادیاں ہیں جناب سمیہ اور رقیہ، دیکھیں جی ماشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ میرے مولا سجاد، آپ کی ان شہزادیوں پر لاکھوں درود و سلام۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں سے بھی یہ شہزادیوں کی زیارت کی جا رہی ہے، مولا ان سب کو ان شہزادیوں کی زیارت نصیب فرما، مجھے اتنی طاقت عطا فرما کہ ان تمام روزوں کو آباد کروں اور دنیا بھر کے ہر زائر کو یہاں پر زیارت کراؤں۔ الہی آمین، الہی آمین۔ تو یہ آپ کی توفیقات خیر سے، میں نے کسی سے بھی کسی ویڈیو میں پیسے نہیں مانگے کہ مجھے پیسے دو میں روزہ بنا رہا ہوں، نہیں، یہ کام سادات نے کبھی کسی سے مانگا نہیں، اور مجھے اجازت بھی نہیں ہے کہ میں سیدوں کے لیے کچھ مانگوں، تو میں اس چیز کے لیے بالکل مخالف ہوں۔ ہاں میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ مجھے مولا سجاد یا مولا موسیٰ کاظم جناب یوسف کا روضہ بنائے، امام موسیٰ کاظم کے شہزادے کی اتنی بڑی بلڈنگ میں نے بنائی، تو مولا سے یہی دعا کرتا ہوں، مولا مجھے لوگوں سے مانگنے کی وہ دن نہ دینا کہ میں کسی سے مانگوں آپ کے شہزادوں کے لیے، بس آپ کو ایسے پھر خدا کرے اللہ جانے میں جیسے گھر جاتا تھا کوئی نہ کوئی کہتا تھا مومن شاکر بھائی یہ بلڈنگ پوری ہوگی، اور میں اس میں ہاتھ ڈال رہا ہوں، اور پھر الحمدللہ وہ بلڈنگ پوری ہو جاتی، وہ روزہ بھی بالکل مکمل خوبصورت بن چکا ہے۔ تو یہ شہزادیاں ہیں، ان کے روزے پہ انشاءاللہ کام کیا ہے بہت اچھا، تو یہ بھی پکی بلڈنگ بن چکی ہے نا کافی، تو شکر الحمدللہ۔ باقی جو یہ روزہ ہے جی، آپ پر لاکھوں درود و سلام، مولا سجاد کی اولاد شہزادیوں۔ دیکھیں یہ غربت کی عالمی جو روزہ کرایہ تھا، اس کی جو یہ ہیں دیواروں اور ان کی زمین کی مٹی وغیرہ سارا یہاں پر موجود ہے، تو اس طرح بالکل خستہ حالت میں ان شہزادیوں کے روزے تھے۔ دیکھیں اس وقت 2024 اور 25 ہونے والا ہے، اس کے باوجود بھی میں آپ کو بتاؤں کہ سادات پہ اس طرح کے جو ہیں موجود ہیں حالات کے، حرم کی نہ دیوار ہے، نہ روڈ ہے، نہ کوئی صحن کا کوئی حصہ ہے، بالکل ایسے ویران میں کوئی زوار نہیں ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کاش یہ روزے یا ہند میں ہوتے یا سندھ میں ہوتے، تو اللہ جانے۔ لال شہباز قلندر کا جب شجرہ دیکھتے ہیں تو وہ بہت ماشاءاللہ جناب ابراہیم سے جب ان کا شجرہ بتایا جاتا ہے تو 20 نسلوں کے بعد ان کا نام آتا ہے کہ یہ فلاں کے بیٹے کے فلاں کے بیٹے کے فلاں کے بیٹے کے، جا کے 20 نسب کے بعد پھر کہتے ہیں کہ ان کے بیٹے ہیں، مگر یہ تو وہ ڈائریکٹ شہزادے ہیں جو اپنے مولا سجاد کو دادا کہتے تھے، اور صحراؤں میں ان کو شہید کیا گیا۔ کن حالات میں ان کے جو تینوں کے روزے الگ ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت اس کو دیکھ کے یہاں کے لوگ کہتے ہیں ہم آباء و اجداد سے ادھر ہیں خدمت میں، ان روزوں کے معجزات ہیں، مختلف بتاتے رہتے ہیں کرامات، مگر اس وقت کو یاد کریں کہ یہ 3 جو ہیں بیٹے مولا سجاد کے اور 2 بیٹیاں مولا سجاد کی یہاں پر کیسے آئے ہوں گے اس عالم میں، شاید نجف جا رہے ہوں، شاید کربلا میں جاتے ہوں، یا انہوں نے پناہ لی ہوئی ہو یہاں پر،
اور ان ملعونوں کو متوکل عباسی بنو عباس کا زمانہ تھا اور ان کو پتہ چلا اور یہاں پہ ان کی شہادت واقع ہوئی۔ مجھے معلوم نہیں کہ سادات کے لیے آپ تاریخ پڑھیں گے، متوکل کا زمانہ سب سے مشکل تھا سادات کے لیے۔ اس وقت جو ہے یہ تھا کہ بہت ہی ایسا عالم تھا کہ کوئی بھی سید جو ہے وہ کوشش کرتے تھے یہاں پہ ان کی نسل نہ رہے، مگر شکر ہے اللہ اہل بیت کا کہ جب آپ نے رسول خدا کے اوپر یہ قرآن کی آیت نازل کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، اے رسول تجھے ہم نے کوثر فاطمہ زہرا عطا کیا، فصلی لربک وانحر، پھر تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، اس کے لیے قربانیاں کرو، اونٹ کی نہر کرو، ان شانیک هو الابتر، جو تجھے ابتر کہتا ہے وہ ابتر ہوگا، یعنی سادات تا قیامت رہے گی۔ جو تمہیں کہتا ہے کہ رسول کی اولاد نہیں رہتی، هو الابتر، وہ ابتر، ان کی نسلیں ختم ہو جائیں گی، مگر سادات جو ہے نا آج بھی الحمدللہ پوری دنیا میں زیدی سادات اور رضوی سادات، موسوی سادات، حسینی سادات اور اس طرح کے سادات، یہاں پر بخاری، نقوی، یہ سارے سادات موجود ہیں۔ شکر الحمدللہ، جتنا میں کام کرا چکا ہوں کروں گا، مزید کام باقی ہے وہ میں انشاءاللہ یہ کارپیٹ لگے گا وہ لگا دوں گا، لائٹ کا کام ہے وہ بھی میں آیا ہوں انشاءاللہ جلدی اس کو مکمل کروں گا۔ مگر آپ سمجھ سکتے ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، یہ روزے پہ یہاں پہ فرش ہونا چاہیے، وہ فرش نہیں ہے۔ مجھے یہاں کا خادم ڈیلی کہتا ہے کہ شاکر صاحب آپ کچھ کریں، اس روزے کو اس طرح ویران ہونے نہیں، میں مرنے سے پہلے اس کو آباد دیکھنا چاہتا ہوں، اس کو بنا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ سب مل کر دعا کریں، میرے مولا سجاد مجھے اتنی عطا کرے، جناب ابراہیم آپ کے روزے سے مجھے اذن عطا ہو کہ میں آپ کے اس روزے کو مکمل کر سکوں، اس کو پورا کر سکوں، الہی آمین۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ اس خادم کی بھی یہ تمنا ہے کہ میں مرنے سے پہلے اس روزے کو مکمل ہونا دیکھنا چاہتا ہوں۔ اپنے ہاتھوں سے انہوں نے گنبد بنایا تھا، کہتا میں چھوٹا تھا، جوانی میں تھا تو یہ گنبد بنایا تھا، اس کے بعد اس کی کوئی تعمیر نہیں ہوئی ہے۔ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بھائی نے اس روزے میں ہاتھ ڈالا اور روزے کو مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ کیسے ہوگا، کیا ہوگا، وہ اب انشاءاللہ مولا سجادی خود کریں گے انشاءاللہ۔ تو اب تمام مومن کے میں سلام دینے جا رہا ہوں، نام لینے جا رہا ہوں۔ میں جب یہ شہزادوں کی روزے کی زیارت کرواتا ہوں تو جب کوئی سالار ہوتا ہے مجھ سے ملتا ہے، طنز کرتا ہے، پتہ ہے وہ طنز کر کے سالار کہتے ہیں یہ کیا ہے تم روز روز نہ شاکر روزوں کی زیارت کروا رہے ہو، فلاں کا بیٹا فلاں، یعنی سادات کا احترام بھی نہیں کرتے، ایک تو خود زیارت نہیں کراتے اور پھر مجھ پہ طنز کرتے ہیں کہ یہ تم کیوں کراتے ہو، مجھ سے کہتے ہیں ان کی نشاندہی کیوں کرتے ہو، یہ تم غلط کر رہے ہو۔ یعنی ایسے یہ تاجر لوگ ہیں جو خود بھی زیارت لوگوں کو نہیں کراتے ہیں، جو لوگ ان کو بتا رہے ہیں ان کے بارے میں کہ تم یہاں پر زیارت کے لیے لوگوں کو لے کے آ رہے ہو پیسے لے کر، تو پھر تمہارے اوپر یہ ذمہ ہے کہ ہر مرتبہ ایک دو زیارت ایکسٹرا نیو کراؤ۔ مگر ان کی صرف میرے اوپر طنز ہوتی ہے اور باغ ہوتی ہے، آگ بگولا ہوتے ہیں کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو، تمہیں نہیں کرنا چاہیے، ڈیلی ڈیلی لوگ ہمیں تنگ کرتے ہیں، تم شہزادوں کی زیارت سے صحراؤں میں جا کے گاؤں گاؤں میں جا کے کیوں کراتے ہو۔ تو میں نے تو بھائی کرنا ہے، اور یہ روزے بھی بنوانے اور لوگوں کو بتانا بھی ہے، جو سالار نہیں لے کے آتا وہ نہ لے کر آئے، مگر جو لوگ مجھ سے کہیں گے میں ان کو ضرور راستہ بتاؤں گا، جہاں تک میں جا سکا ان کو لے کے تو میں لے کر بھی آؤں گا۔ کافی لوگوں کو لے کر بھی آیا ہوں، انڈیا سے بھی لے کر آیا ہوں، نیو یارک سے بھی لے کر آیا ہوں، اور مختلف کنٹری سے کچھ لوگ ہم یہاں پہ جو مجھے کہتے ہیں شاکر بھائی ہم نے زیارت کرنی ہے، ان کو ضرور لے کر آتا ہوں۔ تو ان شہزادوں کے روزے پر جب بھی آئیں چادر لے کر آئیں، اپنے ہاتھ سے بھی چڑھا سکتے ہیں۔ رہی بات ان کی کنسٹرکشن اور تعمیرات کی، انشاءاللہ وہ جلد مکمل کیں۔ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، میرے مولا سجاد کی امانت سمجھ کے، شاید کوئی ایسے مومنین نکل آئے جو کہیں کہ شاکر بھائی آپ ہمت کریں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، اس روزے کو انشاءاللہ مکمل کرتے ہیں۔ تو نام مولا اس نیت سے اس کو آگے کریں تاکہ مولا کا کوئی مخصوص بندہ صرف ہمارے ساتھ تھوڑا سا ہاتھ ملائے، میں اس روزے کو گرانے کے بعد فوراً اس بلڈنگ کو پورا کروں گا انشاءاللہ۔ الہی آمین۔ آپ سب مل کے دعا کریں۔ جی میں سب کے نام لے لیتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دعا کریں کہ میں اس کام کو جلد سے جلد مکمل کر سکوں۔ جی اس ویڈیو کو کسی بھی ایک گروپ میں یا کسی بھی ایک مومن تک ضرور شیئر کریں۔ جی انشاءاللہ میں نام لینا شروع کر، رخشندہ خان کا سلام مولا سجاد کے شہزادے جناب ابراہیم پر، ان کی بے شہزادیوں پر، اور علی حیدر جی ضرور انشاءاللہ۔ آگاہ کے لیے دعا جی ضرور، رضوانہ آگاہ کے لیے دعا جی انشاءاللہ۔ سلام ہاں جی سلام بھیج رہے ہیں محمد حیدر جی، فرسٹ ٹائم یقیناً امام سجاد کی ان شہزادوں پہ
میرے علاوہ تو یہاں پہ کوئی آتا نہیں. اور سلام فرزانہ حیدری کے لیے دعا ضرور. مولا سجاد کے شہزادوں پر لاکھوں درود و سلام ہمارے. جی رانی شبنم کے لیے دعا، فروا کے لیے دعا، فرزانہ حیدری کے لیے دعا، جناب زین العابدین کے شہزادوں پر لاکھوں درود و سلام، فاطمہ جان کے لیے، مرزا کے لیے دعا، رانی شبنم، تبسم کے لیے دعا. جی ان کے سلام، مس فخر اور فیملی کی طرف سے سلام. آپ کا سلام، مصباح کا سلام شہزادوں پر. جی ضرور. جلال آغا کا سلام، سیزن احمد. جی مرزا ابو طالب کے سلام، لاکھوں سلام مسز فخر. جی ضرور انشاءاللہ آپ سب کے لیے دعائیں. قاسم کے لیے دعا انشاءاللہ. جی ضرور. فاطمہ بطول کے لیے دعا. جی سیدہ سورت فاطمہ کے سلام، انجم مستقیم کے لیے سلام، تبسم کے لیے سلام، سامنا حسن کی طرف سے سلام، محمد علی کے لیے. کل صبح جناب حر کی زیارت، مولا عباس کے روزے پہ جا رہا ہوں. جناب حر کی زیارت آپ کو کراؤں گا انشاءاللہ. آپ کی مشکل آسان ہو. جی انشاءاللہ ضرور. ساجدی کے لیے سلام، فراز کے لیے سلام، مرزا ندیم علی کے لیے سلام، کوثر عمرانی کے لیے سلام. جی ضرور. جی ضرور. محمد علی کے لیے انشاءاللہ. الہی آمین. جی ضرور. الہی آمین. کامیابی عطا ہوں. آپ میرے لیے دعا کریں ضرور، میں اس روزے کو مکمل کروں. ترنم کے سلام. جی ضرور. سیدہ سورت فاطمہ کے سلام. جی انشاءاللہ. رحیم علی کا سلام. جی ضرور. اسر بانو کے لیے، مولا کربلا بلاد. جی ضرور. فیض احمد کے لیے سلام، دلربا نازنین کے لیے سلام، صدف کی اولاد کے لیے دعا. الہی آمین. میرے مولا سجاد کے شہزادے جناب ابراہیم آپ کی بہنوں پر، بھائیوں پر لاکھوں درود سلام. مولا جن مومنین مومنات نے سلام دی ان کے سلام قبول فرما. آپ آل رسول ہیں مولا، زیدی سادات کے دادا ہیں. اے یبن رسول اللہ، اے مولا سجاد کے شہزادوں، آپ پر لاکھوں درود سلام. جو مومنین سلام کر رہے ہیں ان کے سلام قبول فرما. ان کو اپنے روزے کی زیارت نصیب فرما. اے میرے اللہ مجھے توفیق دے، مجھے اتنی طاقت دے کہ میں بغیر کسی سے مانگے اس روزے کو مکمل کر سکوں. الہی آمین. جناب شہزادیوں پر بھی، جناب رقیہ اور سمیہ پر لاکھوں درود و سلام. جناب رقیہ اور سمیہ پر لاکھوں درود و سلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ثقلین کائنات کے لیے تو ہے. جی ضرور انشاءاللہ ضرور. سلامت رہیں آپ سب. مامون فیروز کی صحت کے لیے سلام تھی. جی ضرور. پاپ بی کرو. جناب سقیہ اور رقیہ ان کے نام میں سلام پڑھ لیا کر ان شہزادیوں پر. اس زمانے میں بھی ان کے روزے پہ دیکھیں کوئی ایک بندہ بھی نہیں ہے. یہ میرے مولا سجاد کی شہزادیاں ہیں اور یہ شہزادے. کاش یہ ہند اور سندھ میں ہوتے تو ایسی یہاں پر ایک ایسے دن ایام ہوتے کہ پوری دنیا ان کے روزے پر آتی. مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ اپنے دادا علی کی زیارت کے لیے آئے تھے یا کربلا جا رہے تھے یا یہیں پر رہے تھے، مگر جو زمانہ تھا ان کی شہادت کے وقت وہ متوکل بنو عباس کا جو خون کا پیاسا تھا زادات کا. اللہم اجل ولی کل فرج. آپ نے یقیناً زیارت کی مولا سجاد کے شہزادے کی. آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں. لبیک یا حسین. اس ویڈیو